پھر اور کتابوں سے حوالوں کے ساتھ انشاءاللہ میں اس کو بیان کرتا رہوں گا۔ علامہ حموی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد فدق میں کافی اختلاف ہوا، اور مسئلہ فدق جو ہے اس مسئلہ میں مختلف روایات ہیں۔ بہرحال میرے نزدیک جو چیز صحت کے ساتھ ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جس کو بلازری نے کتاب الفتوح کے اندر درج کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر سے لوٹے تو آپ نے محیصہ بن مسعود کو فدق بھیجا۔ اس وقت فدق کا رئیس یوشع بن نون یہودی تھا۔ آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ فدق والے خیبر کی خبریں سن کر پہلے ہی مرعوب ہو چکے تھے۔ انہوں نے فدق کی آدھی زمین دینے پر صلح کر لی، یعنی کہ ہم آدھی زمین فدق کی آپ کو دیتے ہیں، ہم سے صلح کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیشکش کو بدل و جان قبول فرما لیا، اور زمین خاص آپ کے تصرف میں رہی، کیونکہ اس کو جنگ سے حاصل نہیں کیا گیا تھا، گھوڑے دوڑا کر یا تلواروں سے یا اونٹ دوڑا کر اس کو جنگ نہیں کیا گیا تھا۔ یہ بطور صلح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فے عطا فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لوٹا دیا۔ فے کا معنی ہوتا ہے لوٹانا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس سے کیا کرتے تھے، اس کے اندر جو باغات تھے ان باغات کی جو آمدنی ہوتی وہ اہل بیت پر، مساکین پر، غرباء پر خرچ کیا کرتے تھے۔ فدق والے اس جگہ رہتے رہے حتیٰ کہ حضرت عمر نے ان کو جلا وطن کر دیا اور باقی نصف کی قیمت یہودیوں کو ادا کر دی، یعنی آدھا جو ہے فے کے ذریعے، آدھا فدق عطا ہوا اور آدھے کے انہوں نے قیمت ادا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فدق ہبہ کر دیا تھا، اور اس پر حضرت علی اور ام ایمن بطور گواہ پیش ہوئے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا، اے بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دو مرد ایک عورت یا دو عورتیں ایک مرد کی گواہی مقبول ہوگی، اور اس طرح ایک مرد اور ایک عورت کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ واپس چلی گئیں، اور ام ہانی سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، تمہارا کون وارث ہوگا؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا، میری بیوی اور میری اولاد۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہو اور ہم کیوں نہیں؟ حضرت ابو بکر نے کہا، اے بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہ، میں سونے چاندی یا فلاں فلاں چیز کا جو ہے وارث نہیں ہوں۔ حضرت فاطمہ نے کہا، خیبر میں جو ہمارا حصہ ہے اور فدق میں جو ہمارے صدقات ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا، اے بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں مجھے عطا کی ہیں، اور اس کا وارث نہیں بنایا کسی کو، اور میرے بعد یہ مسلمانوں پر صدقہ ہے، جیسے کہ ہم نے کل حدیث مبارکہ میں بیان کیا تھا، ما نورث ما ترکنا صدقۃ، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا وارث کوئی نہیں بنایا جائے گا، اور یہ جو ترکہ ہے یہ ہمارے صدقات ہیں، یعنی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو غرباء پر صدقہ کر دیا۔ اور عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج کر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصہ سے اپنی میراث کا سوال کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ ہم گروہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں بنایا جاتا، ہم نے جو چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے، اور یہ مال آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضروریات اور ان کے مہمانوں کے لیے ہے، اور جب میں فوت ہو جاؤں گا تو اس کا متولی وہ شخص ہوگا جو میرے بعد مسلمانوں کا والی ہوگا۔ اس حدیث کو سننے کے بعد ازواج مطہرات میراث کا سوال سے باز رہیں۔ عزیزان محترم، آج ہم نے کچھ تاریخ بیان کی ہے اور کچھ تاریخ کل کے حصہ میں بیان کریں گے۔ آپ کا حتمی فیصلہ اور آپ کے جو ذہن میں اور دل میں سوال کھڑے ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس کا جواب کل والی ویڈیو میں آپ کو مل جائے، تو آپ کو جسارت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور آپ اس مسئلہ کو اطمینان کے ساتھ سنیں۔ انشاءاللہ آپ کو مطمئن کر کے میں یہ ایپیسوڈ ختم کروں گا۔